اگر وہ رونما نہ ہوتا تو آج ہم نے ویسے بھی اکٹھا ہونا تھا دھرنے کے حوالے سے کہ ہم نے دھرنے میں جانا ہے، اور آج بھی مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان جیسے ہی اسپتال سے واپس آئیں گے، وہ مرد بحران ہے، وہ ہمیں دوبارہ کال دے گا کہ آپ لوگ آئیں اور اس ناجائز بد کردار اور بدبودار حکومت سے ہمیں چھٹکارا دلانے کے لیے ہمیں وہ دوبارہ بلا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں ہوں کہ دھرنا ہوگا، 2-4 دن بعد ہوتا ہے، کل اعلان ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اسپتال سے آتے ہیں وہ ہمیں کال دیں گے تو ہم جائیں گے۔ اس کے لیے میں یقینی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھی جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ سارے تیار ہیں۔ ان کو میں ایک یہی یقین دہانی کرا دیتا ہوں کہ دھرنے میں جانے کے لیے ہم کسی قسم کا چندہ نہیں کریں گے، ہم کسی دوست کو مجبور نہیں کریں گے کہ آپ اٹھ کر اعلان کریں کہ آپ دھرنے میں کتنی گاڑیاں دیں گے، ہم کسی دوست کو مجبور نہیں کریں گے کہ آپ کتنے نقد پیسے دیں گے، کیونکہ ہم عمران خان کے ورکر ہیں، ہم دیہڑی لگانے نہیں آئے، ہم خدمت کرنے آئے ہیں اور اپنی قائد کی کال پر لبیک کہنے والے ہیں۔ تو ہم چندہ نہیں مانگیں گے انشاءاللہ۔ جو دوست جانا چاہیں، جن دوستوں کا ارادہ ہو، جتنا خرچہ ہوتا ہے گاڑیوں کا تمام بندوبست انشاءاللہ یہ تنظیم کرے گی آپ کے لیے۔ دوسری بات، کل کا جو واقعہ ہے، انہوں نے جس شخص پہ حملہ کیا، میں سمجھتا ہوں یہ صرف عمران خان پہ حملہ نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کے سینوں پہ حملہ ہے۔ یہ گولیاں بے شک میرے قائد کی ٹانگوں میں لگی ہیں، لیکن ہر نوجوان اور ہر ذی شعور آدمی اس گولی کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا ہے۔ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ عمران خان کو راستے سے ہٹا کر سکون کی زندگی گزارے گا اور اسی طرح ہم پر مسلط ہو کر وہ حکومت کرتے رہیں گے اور باریاں لگاتے رہیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ عمران خان نے ہر گھر میں عمران خان پیدا کر دیے ہیں۔ دوسری بات، جیسے وجاہت بھائی نے عرض کی کہ اس سے پہلے بھی جب کبھی ہمیں عمران خان نے کال دی، ہم اگی چوک میں جمع ہوئے، ہمارے الیکٹیبل، وہ الیکٹیبل کہ جن کو الیکٹ کرنے کے لیے ہم اپنے بڑوں کا گریبان پکڑتے ہیں، ہم ان سے لڑتے ہیں، ہم اپنی عزتدار ماؤں بہنوں کو اسٹیشن تک لے کر آتے ہیں، ان کو وہاں پولنگ ایجنٹ بناتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہم تو ایک سوچ لے کر آئے ہیں کہ اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا، لیکن جب عمران خان پہ کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو وہ الیکٹیبل کہ جن کے لیے ہم بھوکے پیاسے رہ کر پولنگ اسٹیشن پہ ہم لڑتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ 2-4 قدم چل کر چوک میں نہیں آ سکتے۔ ہمیں تو عمران خان نے موروثیت سے چھٹکارا سکھایا ہے کہ موروثیت کا خاتمہ ہو۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمیں ہمارے آبا و اجداد نے آزاد ہونے کا درس نہیں دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ فلاں خان کو ووٹ دینا، فلاں نواب کو ووٹ دینا، فلاں خان کو ووٹ دینا، اس کو نہیں دینا، اس کو دے دینا، مگر خان کو دینا۔ کیونکہ جیسے یہود کی ایک سوچ ہے، یہود پوری دنیا میں اس وقت میرے خیال سے 50 لاکھ یہود ہوگا یا 60 لاکھ یہود ہوگا، لیکن ان کی ایک سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں حکمرانی کے لیے پیدا کیا، یہ باقی جو اقوام ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں یا ہندو ہیں، جو کوئی قومیں ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ یہود کی سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکمرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں پیدا کیا۔ تو کیا یہی یہود کی سوچ ہمارے علاقے میں موجود نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے محسوس نہیں کیا؟ جس ملک میں وزیر اعظم کا بیٹا وزیر اعظم بنے، ایم پی اے کا بیٹا ایم پی اے بنے، ایم این اے کا بیٹا ایم این اے بنے، سینیٹر کا بیٹا سینیٹر بنے، اس ملک میں مزدور کا بچہ مزدور ہی بنے گا۔ تو کیا میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، آپ نے بچے اس لیے پیدا کیے کہ ان کو دوسرے کی غلامی میں دے دیں؟ کیا ہم نسل بڑھاتے ہیں؟ اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم پہ حکمرانی صرف خان نواب جاگیردار کرے، تو یہ بات یاد رکھنا کہ ہم قوم پیدا نہیں کرتے، ہم ریوڑ پیدا کرتے ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ آج آپ کو پتا ہے ہمارے علاقے میں
गली गली, नगर नगर, हर कोने खांचे में आइस, चर्स और हीरोइन का काम हो रहा है, बिक रही है। कौन उसमें लथपथ हो रहे हैं? गरीब का बच्चा। गरीब का बच्चा जो बेइल्मी में बड़ा होता है, बेतालीमी में बड़ा होता है, बेइलाजी में बड़ा होता है, उसको हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या यहां हमारे इलाके का SHO, DSP या कोई भी आला अफसर ये हमारे MPA, MNA या इन आला ओहदेदारों के ज़ेरे कंट्रोल नहीं है कि जो उसे कहें कि भाई खबरदार अगर हमारे इलाके में ऐसा कुछ हुआ तो आप याद रखेंगे? मगर उनके बच्चे तो यहां नहीं रहते, उनको क्या तकलीफ है? तकलीफ है तो मुझे और आपको। इस तकलीफ को किस तरह हम दूर करेंगे? किस तरह इससे हम छुटकारा हासिल करेंगे? इस दौर में भी हम अगर इनसे छुटकारा हासिल न कर सकें और इसी तरह नस्ल दर नस्ल गुलामी जो हमें हमारे आबा व अजदाद ने सिखाई है, अगर उसी में डूबते चले जा रहे हैं तो खुदा की कसम मैं कहता हूं हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है कि हम अच्छे बुरे में तमीज नहीं कर सके। हम अगर किसी को वोट देते हैं तो एक सोच पे देते हैं कि इसका फायदा हमारे कायद को होगा। हम नजरियाती लोग हैं, हम वो रेवड़ वाले दौर से गुजर चुके हैं कि जिसमें एक रेवड़ की तरह हमें हाँक दिया जाता था और हमें ये सिखाया जाता था कि हुक्मरानी के लिए एक खास तबका है, यही हुक्मरानी करेगा। इमरान खान पे इससे ज्यादा मुश्किल वक्त नहीं आ सकता जो कल गुजर चुका है। खुदा की कसम मैंने लोगों को ताड़े मारते हुए रोते देखा है, रोते हुए सुना है मैंने उनको। तो अगर ऐसे वक्त में हमारे इलेक्टेबल एक चौक में आकर इन गरीब मजबूर वर्करों से इजहार यकजहती न कर सकें तो किस मुंह से कल हमारे सामने आएंगे कि हमें वोट दे दो? हम PTI के वर्कर जरूर हैं लेकिन गूंगे बहरे नहीं हैं और ना अकल से आरी लोग हैं। हम सोच रखते हैं, हम जरूर सोचेंगे कि जो ऐसे वक्त में मेरे कायद के काम ना आया, कल अगर वो मेरे पास आएगा वोट मांगने के लिए तो मैं उसे जरूर कहूंगा कि जब तुम मेरे कायद के न हुए, जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, जिसने तुम्हें तख्त पर बिठाया, जिसने तुम्हें वजारत दी, जिसने तुम्हें हाकमियत दी और हम पर मुसल्लत किया, तुम उसके ना हुए तो हमारे क्या होगे? ये बात याद रखना। तमाम बाशऊर साथी मेरे बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को समझाओ कि निकलो इस गुलामी से, ये जंजीरें तोड़ दो जो इमरान खान तोड़ना चाह रहा था। मगर याद रखना उसको जंजीरें तोड़ने को किसी ने नहीं छोड़ा। कल बच गए, हो सकता है दोबारा हमला हो, तो क्या हम उल्टे पांव जाकर अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे और फिर उसी गुलामी में चलते रहेंगे और अपने बच्चों को इसी तरह उनकी गुलामी में दे देंगे कि बेटा यही आप पर हुक्मरानी के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, इन्हीं के ज़ेरे तसल्लुत, इन्हीं के ज़ेरे अताब अपनी जिंदगी गुजारो, बस यही तुम्हारा नसीब है। मेरे बच्चे के नसीब में अच्छा इलाज नहीं, मेरे बच्चे के नसीब में अच्छी तालीम नहीं, मेरे बच्चे के नसीब में अच्छा इंसाफ नहीं, और मैं मुंतखब तुम्हें करूं। क्यों? क्या आपको नहीं पता यहां पर आज तक 2022 में कोई यूनिवर्सिटी कैंपस बन सका? नहीं बन सका, इसलिए कि यहां गरीब लोग पढ़ते हैं। हमारे हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में जाकर देख लें, वहां पर साइंस की टीचर मौजूद नहीं है। हमारे गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में जाकर देख लें, वहां सिर्फ BS इंग्लिश और BS उर्दू है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो गरीब का बच्चा पढ़कर कहीं आगे निकल सके। क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा, उसमें शऊर आएगा, तो खान को खान और नवाब को नवाब कौन कहेगा? तो मेरे साथियों,